السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان، نمبر 150۔ عورت کا گھر سے باہر نکلنا خوشبو لگا کر اور زینت کر کے، اگرچہ خاوند کی اجازت سے ہو۔ ابو داؤد، ترمذی، زواجر جلد 2 صفحہ 71۔ عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے خوشبو لگا سکتی ہے، زینت اختیار کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو لگانا، سپرے لگانا اور زینت اختیار کرنا، چاہے شوہر کی اجازت ہی کیوں نہ ہو، اگر شوہر کی اجازت سے بھی خوشبو لگا کر زینت اختیار کر کے گھر سے باہر نکلے گی تو گنہگار ہوگی، اس لیے کہ خوشبو لگا کر اور زینت اختیار کر کے غیر محرموں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بنے گی، کہ جن کی تصور اور تخیل میں بھی نہیں ہوگا، خوشبو سونگھ کر کے اس کی طرف لپکے گا، اس کی طرف توجہ کرے گا، اپنی توجہ کو اس کی طرف مرکوز کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوتے زنا کے اندر مبتلا ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے پہلے سے روک لگا دی کہ اگر عورت شوہر کی اجازت سے خوشبو لگا کر یا زینت اختیار کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ زینت اختیار کر سکتی ہیں اور اسی طریقے سے خوشبو، سپرے وغیرہ لگا سکتی ہیں، لیکن لگا کر فوراً نہ نکلے۔ نمبر 151۔ عورت کا نافرمانی کرنا، مثلاً خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جبکہ شرعی ضرورت بھی نہ ہو، جیسے ضروری استفتاء یا گناہ کے خطرے سے یا گھر گرنے کے خطرہ سے باہر نکل گئی۔ سورہ نساء آیت 43، زواجر جلد 2 صفحہ 72۔ عورت شوہر کی نافرمانی کرے یہ جائز نہیں۔ عورت کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، جب تک وہ خلاف شرع باتوں کا حکم نہ کرے وہاں تک عورت کو شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ شوہر کی نافرمانی کیا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل گئی، حالانکہ کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، بس جی میں آیا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی اور گھوم پھر رہی ہے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ لہذا گھر سے باہر نکلنا ہو تو شوہر کی اجازت لے کر کے نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر شرعی ضرورت پیش آ گئی تو اس صورت کے اندر شوہر کی اجازت کے بغیر بھی نکل سکتی ہے۔ مثلاً کیا ضرورت پیش آئی کہ کوئی ضروری فتویٰ پوچھنا ہے، اگر شوہر کی اجازت لینے کے انتظار میں اگر وہ پورا دن پڑی رہی گھر پر تو استفتاء ضروری جو مسئلہ ہے وہ پوچھ نہیں پائے گی اور اس کی وجہ سے بہت سے کاموں کے اندر رکاوٹ اور خلل پیدا ہوگا۔ تو ایسے ضروری استفتاء کے لیے یعنی فتویٰ پوچھنے کے لیے عورت اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل گئی اور پردے میں رہ کر کے کسی دارالافتاء سے یا کسی مفتی صاحب سے اس نے مسئلہ پوچھ لیا تو اس میں شوہر کی نافرمان شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح گناہ کے خطرے سے، کوئی ایسی جگہ کے اوپر مکان ہے جہاں پر گناہ کا خطرہ لگا رہتا ہے، تو گناہ کے خطرے سے وہ گھر سے باہر نکل گئی تو اس میں بھی شوہر کی اجازت ضروری نہیں، وہ نکل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے گھر پرانا ہے، چھت گرنے کے قریب ہے، چھت بالکل گرنے کے قریب ہے، اب اس کو خطرہ ہے کہ اگر یہیں رہوں گی تو چھت گرے گی، جان کا خطرہ ہو جائے گا،
تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نکل گئی گھر سے باہر، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اجازت لینے کے چکر میں پورا دن گھر پر پڑی رہے گی، اللہ نہ کرے صبح میں تو چھت نہیں گری، دوپہر کو چھت گر گئی تو جان کا نقصان ہو جائے گا۔ اب شوہر تو کام دھندے کے اوپر گیا ہوا ہے، سمجھ میں آئی؟ تو اصل یہ ہے کہ عام حالات کے اندر شوہر کی اجازت ضروری ہے، لیکن جہاں شرعی ضرورت پیش آ جاوے، جہاں جان کا خطرہ ہو جاوے، یا یہ کہ گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا ڈر پیدا ہو جاوے، یا کوئی ضروری استفتاء پیش آ جائے، تو اس صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکل سکتی ہیں، گنہگار نہیں ہوگی۔ نمبر 152، حرج و تکلیف کے بغیر خاوند سے طلاق مانگنا، ابو داؤد ترمذی۔ شوہر کے ساتھ اچھا بن رہا ہے، شوہر بھی اس سے محبت کرتا ہے، شوہر اس کے تمام حقوق ادا کرتا ہے، بہترین گھر دے دیا رہنے کے لیے، کھانا پینا ہر طرح کی سہولیات مہیا کر رکھی ہے، اور شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے باوجود وہ عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، اس کو مجبور کر رہی ہے، تو یہ بھی سخت گناہ ہے۔ بلا وجہ، بلا حرج اور بلا تکلیف کے شوہر سے طلاق مانگنا یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 153، اپنی بیوی اور لڑکے کے بارے میں بے غیرت بننا، بیوی اور بچوں کے بارے میں بے غیرت بننا۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کے بارے میں اتنا بے غیرت ہے کہ کوئی غیر محرم جو رشتہ دار بھی نہیں ہے آ کر کے اس سے بات کر رہا ہے، اور اتنا بے غیرت ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اتنا بے غیرت اور بے مروت بننا یہ سخت گناہ ہے۔ تو اپنے بیوی کے بارے میں اور لڑکے کے بارے میں بے غیرت بننا یہ گناہ ہے۔ آدمی کو ہر حالت میں غیرت مند رہنا چاہیے، ہر حالت میں غیرت مند رہنا چاہیے، اور خاص کر بیوی کے بارے میں، لڑکے کے بارے میں غیرت مند رہنا چاہیے، بے غیرت بننے سے بچنا چاہیے ورنہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 154، کسی اجنبی عورت اور اجنبی لڑکے کے بارے میں بے غیرت بننا، زواجر جلد 2 صفحہ 81، یہ بھی گناہ ہے۔ ایک عورت اور ایک لڑکا ایسا ہے جو رشتہ دار نہیں ہے، جو پہچانا ہوا نہیں ہے، اجنبی ہے، جس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، کوئی رشتہ داری بھی نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں، اجنبی عورت ہے، اجنبی لڑکا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بے غیرت بننا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ ان کے بارے میں بھی غیرت مند بننا چاہیے، بے غیرت بننے سے بچنا چاہیے ورنہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 155، 4 ماہ یا اس سے زائد وطی نہ کرنے کی قسم کھانا، زواجر جلد 2 صفحہ 84۔ اپنی بیوی سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ وطی نہ کرنے کی قسم کھانا کہ میں اس سے جمع نہیں کروں گا 4 مہینے یا اس سے زیادہ مہینے تک، اور اس طرح کی قسم کھا لی، یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 156، اپنی منکوحہ کو کسی ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، مثلا یوں کہنا کہ تو مجھ پر مثل میری ماں کی پشتکیں ہیں، زواجر جلد 2 صفحہ 85۔ جو عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، مثلا ماں ہے، بہن ہے، حقیقی بہن، اسی طریقے سے بیٹی ہے، یہ ایسا رشتہ ہے اور یہ ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ لہذا کوئی آدمی اپنی بیوی کو ان عورتوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان عورتوں کے ساتھ کس کو تشبیہ دے رہا ہے؟ اپنی عورت کو، تو یہ بھی گناہ ہے۔ مثلا یوں کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی پشت کے برابر ہے، تو جو ہے وہ میری ماں کی پشت کے برابر ہے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ ماں حرام ہے تو ماں کی پشت کے برابر اس کو بتلایا اپنی بیوی کو، تو یہ سخت گناہ ہوگا، تو اس طرح تشبیہ دینا جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کبائر سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔